مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. نبی الحرمین، امام القبلتین، رحمت دارین، سید الثقلین، نانائے حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعث چین ہے. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدری چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے مشہور شعر فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل کردہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. قصیدہ بردہ شریف کا یہ بہت ہی مشہور شعر ہے اور مجموعی طور پر یہ قصیدہ بردہ کا 38واں شعر ہے. تو اس سے پہلے 37 اشعار اور ان سے متعلقہ مدنی پھول فیضان قصیدہ بردہ شریف میں پیش کیے جا چکے ہیں. اس شعر میں صاحب قصیدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت اور حسن سیرت، یعنی آپ کے چہرے پر نور کی رعنائیوں اور آپ کے اخلاق جمیلہ کو ذکر کیا ہے. تو یہ دو اوصاف پہلے مصرے میں ہیں اور دوسرے مصرے میں مزید دو اوصاف کا ذکر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اور آپ کا جود و سخاوت. تو اس طرح مجموعی طور پر اس شعر میں 4 اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے. آئیے اس کا لفظی ترجمہ سنتے ہیں. فاقہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب زاد علیہ فی الرفعہ، فوقیت لے جانا، برتری لے جانا، رفعت اور عظمت میں زیادہ ہو جانا. نبیین لفظ نبی کی جمع ہے اور اس پر الف لام جنسی ہے. تو آپ جمیع انبیاء کرام یعنی جن سے نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے. تو آپ نبیوں پر فوقیت لے گئے
کس چیز میں؟ فی خلق، خلق خا کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، تو لغت میں تقدیر اور ایجاد کرنے کے معنی میں یہ ہے، اور یہاں مراد کمالات ظاہریہ ہیں، یعنی حسن صورت، تناسب اعضاء و اشکال و الوان اور اعتدال اطراف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن صورت میں سب پر فوقیت لے گئے، اعضائے مبارک، شکل انور، لون یعنی رنگ شریف، اور جسم کے اعضائے مبارک حالت اعتدال پر ہیں۔ فی خلق، خلق خا کے اور لام کے دمہ کے ساتھ ہے، یعنی دونوں حروف پر دمہ پڑھا جائے گا، اور اس کا مطلب طبیعت الحسنہ والمراد الکمالات الباطنیہ، اور اس سے مراد طبیعت مبارک کا حسن ہونا اور کمالات باطنیہ ہے، اور قوائے نفس کا معتدل ہونا۔ لم یدانوہ، یہاں واو استینافیہ ہے، اور یدانوہ اس کا مطلب ہے کہ ہرگز کوئی قریب نہ ہو سکا۔ تو انبیاء کرام میں سے کوئی بھی صورت و سیرت میں سب سے افضل ہستی کے قریب بھی نہ ہو سکا۔ فی علم ولا کرم، کس چیز میں قریب نہیں ہو سکا؟ مرتبہ وسعت علم میں اور نہ ہی سخاوت میں۔ تو اس شعر مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر شکل و صورت ظاہری اور خلوق حسن باطنی میں فوقیت حاصل فرما چکے، اور کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا کہ جو مرتبہ اللہ تعالی نے علم میں اور کرم میں اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، ایسا مقام و مرتبہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدہ داری، آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو امام اہل سنت نے گویا قصیدہ بردہ شریف اسی شعر کی ترجمانی فرمائی ہے۔ خلق تمہاری جمیل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری شکل و صورت سب سے بڑھ کر حسین ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث پاک نمبر 5795 میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی شے نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج رخ پر نور پر چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجت ثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت کلام فرماتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نور آپ کے مبارک دانتوں سے نکل رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر، کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو چہرے مبارک
یوں چمکتا تھا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو حسن صورت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن اور کسی کو عطا نہیں کیا گیا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ حسن ان سا دیکھا نہ سنا، حسن ان سا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا حسن عطا فرمایا ہے، ایسا حسن و جمال کسی اور کو نہیں بخشا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو فاق النبیین فی خلق و فی خلق، ہمارے آقا حسن صورت میں اور حسن سیرت میں تمام نبیوں پر فوقیت لے گئے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے پاؤں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے شارح قصیدہ بردہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتانی جبریل، کہ جبریل امین علیہ السلام ہماری خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہ، کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا ہے، فلم ارا رجلا افضل من محمد علیہ السلام، تو مجھے کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو۔ اور فارسی میں شاعر نے اسی کی ترجمانی یوں کی ہے، آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں ماہ پارے، سب تجھی سے نور لیا کرتے۔ تو فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ حسن صورت میں اور حسن سیرت میں میرے آقا تمام نبیوں سے فضیلت لے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس حدیث پاک کو مشکات شریف میں 5762 نمبر پہ روایت کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتی اذا دنا منہم سمعهم یتذاکرون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں مذاکرہ فرما رہے تھے، تو یہ مذاکرہ جاری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا، بعد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، بعد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعد نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سن کر فرمایا، سمعت کلامکم وعجبکم، کہ میں نے تمہارا کلام کرنا اور تمہارا تعجب کرنا سن لیا ہے،
جو جو اوصاف تم نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم کے بیان فرمائے وہ اسی طرح ہے. الا وانا حبیب اللہ، لیکن سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں. آپ تمام نبیوں پر فوقیت لے گئے. تو یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اور سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں. اور یہ یاد رہے کہ ہمارے آقا کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں اور میرے آقا اللہ کے حبیب ہیں. تو حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح میں ذکر فرماتے ہیں کہ حبیب بمعنی فاعل اور مفعول ہے، یعنی محمد حبیب اللہ واللہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ ہیں اور اللہ تعالی حبیب محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور نسبت خلت ابراہیمی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابراہیم خلیل اللہ واللہ خلیل ابراہیم. تو ایک فرق یہ ہوا کہ حضور اللہ کے حبیب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا تقرب واسطے سے حاصل ہوتا ہے، اور حبیب اللہ کا تقرب بلا واسطہ ہے. تیسرا یہ کہ خلیل وہ ہیں جن کو اپنی امت کی مغفرت کی آرزو ہے اور وہ امت کی مغفرت میں طمع فرمائیں. ان کو اپنی امت کی مغفرت حد امید میں ہے. چنانچہ قرآن عظیم میں ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي. تو خلیل وہ ہیں جن کو امت کی بخشش حد امید میں نظر آ رہی، اور حبیب وہ ہیں کہ جن کو امت کی مغفرت حد امید میں نہیں حد یقین میں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہیں جو کچھ ملے وہ مانگنے پر ملے، اور حبیب اللہ وہ ہیں کہ جن کو جو کچھ عطا کیا جائے بغیر مانگے عطا کیا جائے. تو خلیل اللہ سائل ہیں، مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات سے نوازے، اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کو ان کا رب کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. اور پانچواں فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہیں جو اپنے محبوب رب کی رضا جوئی میں اپنے فرزند کے ذبح کے لیے نہ صرف آمادہ ہوں بلکہ اپنے لخت جگر کے حلقوں پر چھری رکھ دیں اور رضا جوئی میں اس کی پرواہ نہ کریں. اور حبیب وہ ہے کہ محب اس کی رضا چاہے. گویا یوں کہا جائے گا کہ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہیں کہ رب انہیں راضی کرنا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حبیب و خلیل میں یہ چند طرح سے فرق ذکر کیا گیا. تو جب اللہ کے خلیل مرتبہ حبیب کو نہیں پہنچ سکتے تو اور کوئی بھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کیسے پا سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے فوقیت عطا فرمائی. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت کا
کچھ تذکرہ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت کا بھی تذکرہ ہم سنتے چلتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ حال ہے کہ قرآن آپ کے حسن اخلاق کا شاہد و گواہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب تمہاری خوب بڑی شان والی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوق عظیم پر فائز ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ آئیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے جس کو مشکات شریف میں 5801 نمبر پر روایت کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فما قال لی اف، حضور نے کبھی بھی اس عرصے میں مجھے اف نہیں کہا، ولا الا سناتا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا اور نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور جس کام سے منع کیا اور وہ ہو گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے وہ کام کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کیسے ہیں؟ آئیے سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 5803۔ آپ فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر ایک نجرانی چادر تھی، فادرکہ اعرابی، ایک اعرابی آیا اور اس نے مبارک چادر کو پکڑ کے بہت زور سے کھینچا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس اعرابی نے کہا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، کہ آپ مجھے اس مال میں سے مال دیے جانے کا حکم ارشاد فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ثم ضحکا، پھر آپ مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال میں سے کچھ عطا کیے جانے کا حکم فرمایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں۔ فاقن نبیین فی خلق و فی خلق، اور اسی مفہوم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اشعار میں ذکر کیا گیا ہے۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من ظفرته فاق الرسل فضلا بأولا احدى السبل بدلالته سلك الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن صورت میں، حسن سیرت میں تمام نبیوں پر فوقیت لے گئے، اور علم و کرم میں، جود و سخاوت میں کوئی بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے علوم سے نوازا ہے، قرآن عظیم اس کا شاہد ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھایا، اور اللہ کا آپ پر بہت کرم ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم، میں تمام اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہوں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف حدیث نمبر 5804، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخاوت والے تھے۔ ہم بیکاری وہ کریم
ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. تو منگتا سے یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ کدھر آئے ہو. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں مانگ اے سائل مانگ لے مانگ من مانتی جو دل میں آتا ہے مانگ لے منہ مانگی مرادیں لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 اوصاف قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں ذکر کیے گئے ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آج کے سلسلے میں ہم نے سنے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اخلاص عطا فرمائے, اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.